السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ رمضان المبارک کے حوالے سے کافی لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں، کافی مسائل ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اچھا، لکھا ہے کہ جی صبح اٹھے، احتلام ہوا تھا، ٹائم کم تھا، غسل کے بغیر سحری کی، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ بالکل صحیح ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی اس موضوع کا آیا تھا کہ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کی اور وہ ویکنس کی وجہ سے یا مطلب لیزی پن تھا، وہ اٹھے نہیں، کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھے نہیں کہ بعد میں اٹھتے ہیں، ٹائم ملا تھا غسل کا لیکن پھر بھی سو گئے بس، اور پھر این ٹائم پہ اٹھے اور سحری کا ٹائم تھا، تو پھر اس کی مطلب سحری، اور اگر وہ سحری کرے تو روزہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی سیم حکم ہے، روزہ ان کا بھی ہوتا ہے۔ کہتے روزے کے درمیان حیض آئے تو کیا حکم ہے؟ جب حیض آیا، مینسز جو ہوتے ہیں عورتوں کے، جیسے وہ سٹارٹ ہوا جس ٹائم، اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اور اگر پہلے سے مینسز تھے اور اس کو صفائی آ گئی، اور صفائی آ گئی تو پھر اس سے لے کے افطاری تک یہ امساک کرے، مطلب نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، روزہ نہیں ہوگا لیکن امساک کرے۔ اچھا، بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوئی تو روزے کا کیا حکم ہے؟ بھوک کی شدت اگر ایسے ہو کہ جیسے معدے میں درد آ جائے، جو نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اتنی بھوک کبھی اس میں نہیں آتی، 10 12، ابھی تو 13 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، پچھلے تو ہم 16 16 گھنٹے، 17 17 گھنٹے تک روزہ رکھتے تھے ہم، اس میں شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ تو اگر ایسے ہو بھوک کی شدت کہ بالکل مطلب انسان گر جائے، معدے میں مسئلہ آ جائے اور ڈاکٹر اسے بولے کہ تم نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ روزے نہ رکھے، جب دن چھوٹے ہو جائے سردی میں آگے جنوری دسمبر میں پھر رکھتے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ایسے ہیں، کوئی 3 4 سال پہلے ہمارے ایک دوست تھا، میں اس کو کال کی تو کہتے میں ہاسپٹل میں ہوں، میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ جو میرا بیٹا ہے 9 سال کا ہے، 10 سال کا، اس نے روزہ رکھا ہے، اس ٹائم روزے لمبے بھی تھے کافی، تو وہ جی اس کو درد آیا اور وہ گر گیا، ہم اسے کہتے ہیں افطاری کا ٹائم تھا کہ روزہ کھول دے، روزہ کھول دے، افطاری سے پہلے کا ٹائم تھا، عصر کے بعد، روزہ کھول دے، وہ پانی نہیں پیتے، بالکل یلو ہوا تھا، ضد میں تھا کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ایسا اگر سچویشن بنے تو پھر روزہ نہ رکھے، روزہ کھول دے۔ اچھا، روزے میں ناک میں پانی ڈالا اور حلق میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ ناک میں اگر پانی ڈالا اور حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں صرف اسی دن کا روزہ قضا آئے گا، کیونکہ یہ بھول کے ہوا، مطلب خطأً ہوا، اور انسان ایک کام کرتے اور خطا سے آ جائے منہ میں، تو روزہ تو ٹوٹ جاتے لیکن وہ 60 روزوں کا کفارہ نہیں آتا اس پہ۔ ویسے ناک میں نہیں تھوڑا سا پانی ناک میں ڈالے، غرغرے بھی مطلب نہ کرے، اگر اس کو وہ ہوا، غسل ہوا ہے، نارمل تو غسل کرتے تو غرغرے بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی یہاں نرم سے تک لے کے آنے، لیکن رمضان میں اگر ہوا غسل ہوا تو پھر غرغرے بھی نہیں کرنا ہے، اور ناک میں پانی تو ناک میں صرف پانی ڈالنا، یہاں تک نہیں لے کے آنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک گیا، وہاں افطار ٹائم لیٹ تھا تو اپنا ٹائم پورا، اپنا روزے کا ٹائم پورا کرنا ہے یا ان کے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اگر یہ ادھر گیا اور ادھر افطار کا ٹائم تھا، مطلب اتنا یہاں پہ روزہ رکھا، دوسرے ملک میں گیا، 2 گھنٹے اس نے سفر کیا اور 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اس نے سفر کیا، یہ وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ افطار کا ٹائم تھا، تو اس کا روزہ سمجھو 5 گھنٹے کا پڑ گیا، یہ ان کے ساتھ افطار کرے گا، ان کا روزہ ہو گیا اسی دن کا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ یہ کسی ملک میں پہنچ گیا اور وہاں پہ روزے کا ٹائم نہیں تھا، نارملی عصر کے ٹائم تھا، یہ روزے میں 1 گھنٹہ تھا، اور یہ جب ادھر پہنچا تو ادھر 2 گھنٹے یہ سفر کر کے پہنچا، تو بجائے اس کے کہ وہاں عشاء کا ٹائم ہو، وہاں پھر عصر کا ٹائم تھا، تو پھر یہ ادھر کے حساب سے چلے گا، وہ ٹائم پورا کرے گا روزے والا، اس کا جب افطار ہوگا پھر ان کے ساتھ ہی افطار کرے گا۔ روزہ میں غسل کا طریقہ یہی ہے کہ نارمل جیسے غسل کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن غرغرہ اور استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا نہیں، منہ میں صرف پانی ڈالے، کلی کرے اور ناک میں ڈالے، زیادہ وہ غرغرے نہ کرے۔ کیا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ خوشبو سونگھنے سے نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالنے میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ عالم کہتے ہیں ٹوٹتا ہے۔ جو پرانے علماء تھے وہ کہتے تھے کہ جی کان میں اگر بندہ دوائی ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹے، ان کا جو ریسرچ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دوا آگے دماغ میں جاتا ہے، اگرچہ دماغ میں نہیں جاتا، آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں، تو اس لیے کراچی کے علماء کا فتویٰ ہے کہ کان میں بھی اگر دوائی ڈالے تو
روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دماغ میں کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو، تو روزے کا حکم حلق میں ذائقہ محسوس ہو نہ ہو، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہونے سے روزہ نہیں، احتلام ہو جائے، کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے روزے میں احتلام ہوا، نہیں ٹوٹتا۔ زوجہ کے قریب جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا زوجہ کے قریب، وہ علماء منع کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جائے اور وہ کچھ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھے۔ ہمارے حدیث میں واقعات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آیا، کہتے جی میں بیوی کو کے قریب جا سکتا ہوں روزے کی حالت میں، کہتے ہیں ہاں۔ دوسرا آیا، اسے کہتے ہیں تو نہیں جا سکتا۔ پھر صحابہ نے پوچھا تو اسے کہتے ہیں کہ پہلے والا تھا وہ ایجڈ تھا، زیادہ عمر کا تھا، وہ قریب جائے بھی شادی کے لائک سمجھے کہ ٹائم ہوا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ جو دوسرا تھا یہ نیا تھا، جوان بھی تھا، ایسا نہ ہو یہ قریب جائے اور پھر کوئی زیادہ ہم بستری تک بات چلا جائے، پھر اس پہ 61 روزے آئیں گے، تو اس لیے سچویشن کو دیکھے۔ لیکن اچھا ہم بستری اگر کی روز بیوی سے تو پھر تو روزہ ٹوٹے گا، پھر تو 61 روزے بھی آئیں گے کفارہ کا، 60 وہ کفارہ ہے اور ایک روزے کا قضا آئے گا۔ دودھ پلاتی ماں روزہ رکھے گی اور آخری اچھا دودھ پلاتی ماں کیا روزہ رکھے گی کہ نہیں رکھے گی؟ اگر اس کو اتنی کمزوری ہو جائے کہ وہ گرے، اس کو خدشہ ہو گرنے کا، مطلب اس کو خود وہ کمزوری اتنی لاحق ہو جائے، پھر وہ روزہ کھول سکتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی مدر فیڈ، اپنے فیڈ کے ساتھ کوئی دوسرا ساتھ لگا سکتی ہے، جسے دودھ شودھ فارمولہ ہوتا ہے، تاکہ روزہ بھی رکھے، حد درجے تک کوشش کرے۔ اچھا اگر ایسی عورت ہے جس کے بالکل آخری دن ہو بچہ جننے کے پریگنسی میں، تو وہ دیکھنا ہے، اگر اس کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مطلب وہ گرتی ہے بالکل ایسے ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر چھوٹی موٹی ہے اس کو تو پھر روزہ رکھے، حد درجے تک کوشش کرنا ہے کہ روزہ رکھے۔ کہتے میں تائی لینڈ میں ہوں، وہاں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا میں 8 رکعت پڑھوں یا 20 رکعت پورے پڑھنے ہیں؟ ساتھ اس نے دوسرا مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ تائی لینڈ میں ہوں، وہ قرآن موبائل یا قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن اگر موبائل سے دیکھے، یا ہمارے حنفی مسلک میں ہم مطلب اس کے قائل ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ان کے پیچھے ہم تراویح پڑھیں گے۔ زبانی پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا، مطلب فل قرآن یاد نہیں تو چھوڑے تراویح کر لے، ضروری نہیں ہے کہ خواہ قرآن پڑھے، دیکھ کے پڑھے لیکن ختم لازمی کرنا ہے، وہ ضروری نہیں ہے اس طرح۔ اور رکعت 8 رکعت کے 20 رکعت پڑھنے ہیں۔ آج کل بھی یہ سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، 8 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ ایک جگہ پہ میں گیا تھا بہت پہلے، پرانی بات ہے، لاہور میں، اس نے مسجد کے باہر درخواست لکھی، ایک اشتہار لگایا تھا کہ 20 رکعت تراویح ثابت کرنے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے انعام۔ یہ پاگل پن کی بات ہے، اتنے لوگ تراویح، اتنے حرم شریف سے لے کے یہاں تک حنفی سارے، شافی بھی پڑھتے ہیں، سارے 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ ویسے ابھی بھی آج کل میں نام نہیں لیتا، چونکہ وہ کرتے ہی اسی لیے ہے فیس بک اور اس پہ کہ مشہور ہونے کے واسطے، میں اگر اس کا نام لے لوں تو ایسے ہی وہ فری میں مشہور ہو جائیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے ٹرینڈ چلتے ہیں، بڑے کلپ شپ آتے ہیں کہ جی یہی لوگ پہلے 20 سے 8 رکعت پہ آئے تھے کہ نہیں 20 نہیں 8 رکعت ہے، اب 8 رکعت سے جا کے یا 8 رکعت بھی نہیں ہے، نفل ہے، اگر کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز بندہ کرے۔ یہ جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں، جو انفراسٹرکچر، یہ جو سوسائٹیز ہوتے ہیں، یا یہ بندہ جائے تو پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کو ایسے ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوگا، ہوٹل ہوگا، یہاں پہ ہم اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، یہ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ پلاٹ لے لیتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو پریزنٹیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہی مولوی کسی عام بندے کو بولے کہ دیکھو اگر تو تراویح میں ایک سجدہ کرے گا تو اس پہ 1500 نیکی ملے گی، اگر تو ایک سجدہ کرے گا اس پہ ایک یاقوت کا محل بنے گا۔ اب اگر کسی کو 1500 روپے ملے تو کیا وہ تراویح چھوڑے گا؟ اگر کسی کو ایک سجدے پہ ایک مرلے کا پلاٹ ملے، ایک مرلے کی زمین ملے، تو کیا وہ چھوڑے گا؟ تو اس طرح فضائل لوگوں کو بیان کرنے، لوگوں کی ویسی زندگی عذاب۔ میرے سامنے پچھلے سال ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ جی ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، تو یہ تو یار صحیح نہیں ہے، کیا کچھ گنجائش نہیں ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ پچھلے سال ایک لڑکا تراویح پڑھ رہا تھا، اس دفعہ نہیں پڑھتا، کل رات مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ تراویح اگر نہ پڑھے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ تو اسی طرح لوگ آہستہ 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 ان چیزوں سے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی پڑھے یا ہمارے ساتھ پڑھے یا ہم پڑھے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ لیکن ایک چیز اللہ کے اللہ کے قربت کا باعث بنتا ہے، تو خود بھی بندہ کرے، دوسروں کو بھی کروائے۔
نہ کہ الٹی سیدھی ویڈیو بنا کے لوگوں کو گمراہ کرے. تو روزہ الٹی کرنے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں کرنا؟ ویسے اگر صبح اٹھ اور پانی آ جائے کارا، الٹی سے نہیں ٹوٹتا، اور ویسے اگر پانی آئے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر الٹی منہ میں انگلی دے دے اور اس سے وہ الٹی آ جائے تو پھر چاہے توڑے بھی ہو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ایسے الٹی آئی تو وہ اگر توڑے سے ہو، مطلب منہ بھر کے نہ ہو، تو نہیں ٹوٹتا. اگر منہ بھر کے ہو تو پھر ٹوٹتا ہے، خود بھی اگر آ جائے. اب منہ بھر کے جو اس کا فقہا لکھتے ہیں کہ منہ بھر کے آنا، وہ جو کچھ لوگ واہمی ہوتے ہیں، اتنے تھا اتنی الٹی آئی تھی. منہ بھر کے وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ قابو نہیں کر سکتا، وہ منہ میں آیا اور یہ قابو نہیں کر سکتا اور باہر آیا، یہ منہ بھر کے ہوتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح انہیلر اگر منہ میں ڈالے، وہ اسپرے کرتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگائے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے خون دے دیا کسی کو، یا ڈرپ لگائے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگائے، تیل لگائے، آنکھ میں دوا ڈالے، ان سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. انجیکشن انٹر مسکولر ہو، انٹر وینز ہو، مسل میں لگائے یا وینز رگ میں لگائے، ان ساری چیزوں سے کسی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ فیس بک دیکھنے پر روزہ ٹوٹتا ہے. فیس بک دیکھنے پر روزہ تین چیزوں پہ ٹوٹتا ہے. تین چیزیں ہیں: ایک کھانا، ایک پینا، اور ایک ہم بستری، اگر جو شادی شدہ ہو ہم بستری. بس ان تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام کرے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، مولوی صاحب نے اگر بولا ہے وہ وعید کی وجہ سے بولا ہوگا تاکہ لوگ منع ہو جائے. فیس بک پہ فلم دیکھے، ڈرامہ دیکھے، گندی چیزیں دیکھے، ٹویٹر پہ دیکھے، باقی دیکھے سوشل میڈیا پہ، یا ایسے بد نظری کرے، تو اس سے روزہ تو ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں، لیکن کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بعد آپ اس کا ایمان چینج ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. یہ بیسک نیکی کی قبولیت، جو نیکی ہماری ہوتی ہے، اس کی قبولیت کیسے پتہ چلے گا دنیا میں کہ آگے دوسری نیکی کرنے کو دل کرتا ہے. ایک بندے نے نماز پڑھی، باہر آ کے گندے کاموں میں لگ گیا، سمجھو کہ اس کا نماز ہوا ہی نہیں. نماز پڑھی، گندے کام آئے اور وہ ڈرتا ہے نہیں کرنے میں نے، یہ قبولیت کی نشانی ہے. تو ان چیزوں سے ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں، ان چیزیں نہ دیکھیں. ہمارے گھر مہمان آئے تو اس کا فطرانہ بھی ہمارے اوپر لازم آئے گا کہ نہیں، یا کتنے دن ٹھہرے تو ہمارے اوپر آئے گا؟ نہیں، مہمانوں کا فطرانہ نہیں آتا، مہمان خود اپنا فطرانہ خود دیں گے، چاہے جتنے بھی دن ٹھہر جائے. کہتے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کی تعویل شیخ مکی حجازی صاحب نے بتائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے شیخ سعد صاحب نے یہ بات کی ہوگی کہ اگر سارے لوگ موبائل پہ آ گئے، قرآن شریف موبائل کمپیوٹر سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو کتابی نسخے ہیں یہ ختم ہو جائے مثال، پھر ایک دن ایسا آ جائے کہ وہاں سے وہ جو یہ بنانے والے تو اوپر بیٹھے ہیں ہمارے، وہ ڈیلیٹ مارے اور سارے قرآن شریف سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو جائے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے پھر. لہٰذا اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز، اور میں اپنا بتاتا ہوں کہ کیونکہ میں پڑھتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے، تو کبھی یاد کے پڑھتا ہوں، غلط ہو جائے تو تھوڑا سا اس میں دیکھ لیتا ہوں، اتنا بس کافی ہے. اس کے علاوہ اگر زیادہ دیکھتا ہوں موبائل میں قرآن شریف پڑھنا تو آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے الٹا. اور کتاب سے جو اس میں صحیفے سے جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں کتابی شکل قرآن شریف سے مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نور آتا ہے چہرے پہ. تو لہٰذا ضرورت کے لیے اگر اس میں یہ بھی فتویٰ ہے کہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے قرآن شریف میں، تو اگر ایسا پڑھے، یا جیسے ہمارے جیسے حافظ قرآن ہو یا سورۃ یاسین کی کوئی پڑھتا ہے بھول گیا، راستے میں جاتے ڈائریکٹ دیکھا، تو وہ کہتے ہیں نہ پڑھنے سے بہتر ہے. باقی کوشش کرے کہ اس میں پڑھے، کتاب اس میں قرآن شریف میں ہی پڑھے. رمضان میں فرض کی مقدار کہاں تک پہنچ گئی اور تراویح پڑھنا؟ رمضان میں فرض کی مقدار 70 پہ پہنچ جاتے ہیں اور تراویح پڑھنا لازم ہے، لازمی پڑھنا ہے. نے تواتر سے آ رہا ہے، صحابہ سے آ رہا ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا. 2 دکان ہے، 4 کوارٹر ہے، 30 لاکھ کا قرض ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں دکان یا کوارٹر، ان پہ جو کمائی آتی ہے، جو رینٹ آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے. لیکن پہلے قرض ختم کرنا ہے. ہاں قرض بھی نہیں دیتا اور ایسے اپنے پاس پیسے رکھے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ آتا ہے. باقی ان کی قیمت پہ نہیں آتا، کوارٹر کی قیمت پہ یا دکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں آتا. رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے تو اس پیسوں سے مسجد میں بور کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں بور نہیں کر سکتے زکوٰۃ کے پیسوں سے،
اور مدرسے میں اس مدرسے میں دیں گا جس میں مطبخ ہو، جس میں کھانا پینا ہو، جو کھانا پینا چلتا ہے اس میں اس بچوں کو دے دے، مطلب جو کھانا پینا والا ہو، وہ پھر وہ زکوٰۃ پر وہ لے سکتے، باقی ایسے مدرسے میں بھی نہیں دے سکتا پیسے۔ کھانے سے پہلے توڑا نمک کھانا سنت ہے کہ نہیں، کیا یہ حدیث میں آیا ہے؟ کوئی نہیں حدیث میں آیا ہے، یہ ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی بات ہے، پہلے نمک کھانا۔ قرآن پورا پڑھنا تراویح میں فرض ہے کہ نہیں؟ فرض نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ والا جو حدیث ہے وہ اس پہ دال ہے کہ سب صحابہ کو اکٹھا کے پڑھتے۔ باقی ہے کہ اتنا قرآن شریف کا ٹائم ملتا ہے، مطلب اس میں پورے سال میں ایک دفعہ، تو اگر پڑھے تو بہتر ہے۔ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہلکا بھی نہ لے کہ بس ٹھیک ہے یار چھوٹے تراویح پڑھنا ہے، پڑھنا چاہیے قرآن شریف کو۔ اپنی بیوی کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے جن ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ لے 7 دفعہ، یا بچوں سے پڑھوائے کسی پانی پہ، پانی اس میں اگر وہ پانی گٹر میں نہ جائے تو اس سے وہ غسل بھی کر لے، اور جو گھر میں ہوتا ہے جیسے دیوار وغیرہ، یہ ونڈو وغیرہ جہاں سے انٹرس ہوتا ہے کوئی، اس میں چینٹے بھی کرے کہ باہر سے کوئی چیز نہ آئے، اور خود پانی بھی پیے، دوسروں کو بھی پلائے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اچھا، ہم یورپ میں ہیں، میرے والد صاحب نے نصیحت کی ہے مجھے پاکستان میں دفنانا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اس کو عمر دے، اگر وہ فوت نہیں ہوا ہے اللہ اس کو تندرستی دے، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا کہ والد صاحب نصیحت کرے کہ مثال میری جتنی جائیداد ہے سارے اللہ کے نام پہ دے دو، تو ایسا نہیں، تہائی حصے میں دیکھتا ہے۔ اس طرح اگر بچے نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ اس کو لا سکتا ہے وہاں تک تو لے آئے، اگر نہیں لا سکتا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں کتا بلی پالنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کتا پالنا، بلی جائز ہے لیکن مکروہ ہے، میڈیکلی بھی ابھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس سے بال گرتے ہیں، تو وہ اگر اندر گیا تو دمے کی بیماری ہوتی ہے بندے کو، سانس کی بیماری، پھر اس کے لیے انجیکشن لگاتے تاکہ بال نہ گرے، وہ چلتا رہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ رکھے ایسے گوروں کے وہ ہے نقل گورے ایسے کرتے، اور کتا نہیں چاہیے، جو کتا رکھتا ہے اس کے عمل نامے سے ایک قیرات جو اجر ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ایک قیرات کتنا ہوتا ہے؟ ایک قیرات وہ احد کے پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اتنا اجر کم ہوگا۔ ہاں ایسا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ مطلب اکیلا ہے، خدشہ ہے چوروں کا، یا اکیلے عورت گھر میں رہتی ہے یا بچے ہے گھر میں، اس کے یا اپنا ہے کیت وغیرہ ہے اور اس سے لوگ چوری کرتے ہیں اور اس کے لیے رکھے تو جائز ہے۔ پھر بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بلا وجہ وہ ہوتا ہے جیسے اب گھر میں ہوتے ہیں، اس کا تو وجہ ہوتا ہے نا، وجہ یہی ہے کہ وہ ظاہری بات ہے اس نے ہمیں کاٹنا ہے تو اس کو مار سکتے ہیں، اسپرے وغیرہ سے، کسی راٹ شاٹ لگانے سے وہ مار سکتا ہے۔ اور بلا وجہ وہ ہے جو گھر سے باہر ہو، مطلب ایک راستے میں ہو اور وہ وہاں پہ اس کو مارتا ہے، تو اس سے تو راستے میں اس سے کیا تعلق ہے اس سے؟ ہاں گھر میں ہے اس کے لیے تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈنکے گا ڈسے گا تو اس کے بعد یہ جا کے اس کو مارے گا، پہلے سے مار دے اس کو، باہر والا نہیں مار سکتے۔ کسی اور مسلک والے لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ وہ اس کے اور مسلک میں تو زیادہ نہیں مجھے پتا، زیادہ نہیں بتا سکتا اس پہ، اکثر لوگ پھر خفا ہوتے ہیں۔ بہرحال ایسی لڑکی ہو جس کے اس میں شک ہو، شبہ ہو انسان کو کہ یار یہ کس مسلک سے ہے یا اس کا عقیدہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی عالم کو جا کے اس کا عقیدہ بیان کر لے اور پھر اس پہ خوب سوچے اور وہ فتویٰ لے لے وہاں سے، اور پھر اس پہ جا کے فیصلہ کر لے، کیونکہ ہمیشہ ایسے سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے جب ہوتے ہیں تو ماں اپنے طرف کھینچتی ہے اور وہ والد صاحب اپنے طرف سے کھینچتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتے ہیں میری وائف ہے وہ معذرت، لیکن وہ کہ تو اہل تشیع ہے، میں مسلمان ہوں، تو میں نے کہا پھر بچے کہتے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مسجد جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جن کا ہوتا ہے یہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں مجلس وغیرہ، تو ان کے ساتھ ہوتے تو مجلس پہ جاتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے تو مسجد میں آتے، اور ہر ساتھ میں نے کہا شادی کیوں کی کرتے؟ خالہ کی بیٹی تھی، مجبوری تھی، انکار نہیں کر سکتے، تو پہلے سے ان کا کوئی سیٹنگ ایسے ہوا تھا میرے خیال سے، اس کے خال اور خالو بھی ایسے ہی تھے تو وہ مکس آ رہا تھا کام۔ بہرحال ان چیزوں میں تھوڑا سا احتیاط کرنا